میرے محترم بھائیوں، آج کی سائنس اس بات کو بتاتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں، جب ہم سنتے ہیں، جب ہم بولتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو چاہتے ہیں یا جب ہم کسی چیز کو سوچتے ہیں، میرے محترم بھائیوں، یہ 5 سینس ہیں جس کے ذریعے سے ہمارے برین کو انفارمیشن ملتی ہے، معلومات ملتی ہے۔ جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں اس کا امیج ہمارے برین میں پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی کان میں آواز پڑتی ہے، وہ آواز اپنا ایک امیج میرے برین میں پیدا کرتی ہے۔ جب ہم کوئی چیز بولتے ہیں، سائنس کہتی ہے یہ جتنے الفاظ ہیں، ہر لفظ کا ایک رنگ ہے، ہر لفظ کا ایک اورا ہے، ہر لفظ کی ایک ڈیپتھ ہے، ہر لفظ کی ایک فریکوینسی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، لفظوں کے دانت ہوتے ہیں، لفظ کاٹ لیتے ہیں، لفظوں میں تیز دھار ہوتی ہے، لفظ چیر دیتے ہیں، لفظوں میں نشتر ہوتے ہیں، لفظ چبھ جاتے ہیں، لفظوں کے اندر آگ ہوتی ہے، لفظ بھڑکا دیتے ہیں، لفظوں کے اندر شرارے ہوتے ہیں، لفظ تڑپا دیتے ہیں، لفظ بے چین کر دیتے ہیں، لفظ بے قرار کر دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ جتنے الفاظ ہیں، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں ٹھنڈک ہوتی ہے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں مٹھاس ہوتی ہے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں حلاوت ہوتی ہے، شرینی ہوتی ہے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں میرے محترم بھائیوں جن میں خوشبو ہوتی ہے، کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جن میں پھول بکھرتے ہیں، اور ہم کہتے نہیں یہ بات کرتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے منہ سے پھول گر رہے ہیں، پھول بکھر رہے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا رب روزے کی حالت میں ہر اس لفظ سے ہمیں بچانا چاہتا ہے جو دوسروں کو چبھنے والے ہیں، جو دوسروں کو تنگی دینے والے ہیں، جو دوسروں کو چیرنے والے ہیں، جو دوسروں کو پھاڑنے والے ہیں۔ اللہ ہمارا بچانا چاہتا ہے ہر اس بول سے، ہر اس بات سے، ہر اس جملے سے، ہر اس کلمے سے۔ کبھی سوچو، یہ جو گالی سنتے ہیں تو گالی سنتے ہی ایک دم میرے جسم میں کیا کیفیت طاری ہوتی ہے؟ وہ گالی کے 2-3 بول میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی گالی سنی، میرے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوئی۔ گالی سنتے ہی چہرہ سرخ ہوتا ہے، گالی سنتے ہی میرے کانوں کی ٹپ گرم ہوتی ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، منہ میں سلائیوا آنا شروع ہو جاتا ہے، منہ میں رال آنا شروع ہو جاتی ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے، جسم میں ہیجانی کیفیت آ جاتی ہے، سانس تیز تیز چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ گالی کے لفظ میرے اندر کتنی چیزوں کو پیدا کر رہے ہیں۔ روزے کی حالت میں ہمارے رب نے ہمیں ان بولوں سے بند کیا، کسی کو گالی نہیں دینی، بلکہ رمضان میں کیا کرنا تھا؟ ہم نے حرام دیکھنا نہیں، حرام سننا نہیں، حرام بولنا نہیں، جتنی چیزیں وہ غلط امیج دیتی ہیں اس کو بلاک کرنا تھا۔ اب رمضان میں کرنا کیا تھا؟ میرے محترم بھائیوں، رمضان میں سب سے زیادہ اپنی آنکھوں کو جھکانا تھا، اپنے کانوں میں صرف اچھی اچھی باتیں ڈالنی تھی۔ رمضان میں کیا کرنے کا حکم ہے؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ قرآن کو رمضان کے ساتھ کیوں جوڑا؟ یہ وہ الفاظ تھے جو آسمان سے آئے تھے، اور ہمارا رب ہمارے دماغ میں امیج کون سا بنانا چاہتا تھا؟ قرآن کا۔ اسی لیے حکم دیا قیام اللیل کرو، راتوں کو قیام کرو، اور قیام میں کیا کرنا تھا؟ قرآن پڑھنا تھا۔
جو پڑھ نہیں سکتے ان کو حکم دیا قرآن سننا تھا، قرآن دیکھنا تھا۔ کیوں دیکھنا تھا، کیوں پڑھنا تھا، کیوں بولنا تھا؟ تاکہ ہمارے برین کے امیج کیسے بنتے؟ اب اس کو سمجھو میرے محترم بھائیوں، جو دنیا والے ہیں کچھ کلمات ان کے ہیں، کچھ بول ان کے ہیں، کچھ الفاظ ان کے ہیں جو زمین والے ہیں۔ جیسے زمین والے ہیں ویسے ان کے کلمات، ویسے ان کے الفاظ، ویسی ان کی گفتگو۔ زمین والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ وہ جس طرح کے خود متزول مزاج ہیں، حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ان کا نظریہ کچھ ہوتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے ایک نظریہ، اس کے کچھ عرصے کے بعد جب نیا نظریہ آیا تو وہ پہلا نظریہ بدل جاتا ہے۔ دنیا والے چینجیبل ہیں، اور جو آسمان والا ہے اس کی بات بدلتی۔ دنیا والوں کی جو معلومات ہے وہ دنیا والوں کی طرح بدلتی رہتی ہے، لیکن آسمان والے کی معلومات بدلتی۔ دنیا والے جس طرح میرے محترم بھائیوں ناقص ہیں، انکمپلیٹ ہیں، ادھورے ہیں، ان کی ساری ریسرچ، ان کے سارے گفتگو، ان کی ساری الفاظ، ان کی ساری باتیں ادھوری ہیں۔ آسمان والا جیسے خود کامل ہے، مکمل ہے، اکمل ہے، اس کی ساری تعلیمات مکمل ہیں۔ ہمارا رب ہمیں کون سے کلمات دینا چاہتا ہے؟ جو کامل ہیں، جو مکمل ہیں۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، اس رمضان ہم میں سے قرآن کو کتنوں نے سمجھا؟ گالی سنتے ہیں تو دل پہ اثر آتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، سانس تیز تیز چڑھتا ہے، چہرہ سرخ ہوتا ہے، آنکھیں سرخ ہوتی ہیں، منہ میں سلائیوا زیادہ آتا ہے، کان میں سے ہیٹ نکلتی ہے، جسم میں ہیجانی کیفیت آتی ہے، دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ ذرا بتاؤ قرآن سن کے میرے جسم پہ کیا ایفیکٹ ہوا؟ قرآن سن کے میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی؟ قرآن سن کے میرے اندر کوئی ہیجانی کیفیت آئی؟ قرآن سن کے میرے دماغ میں کوئی تصورات ابھرے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، سائنس کہتی ہے جس چیز کی یہاں تصویر بنے گی اس کے کیمیکل پیدا ہوں گے۔ اور ذرا سوچو گالی سن کے تصویر بنی کہ نہیں بنی؟ اس نے میری ماں کو، اس نے میری بہن کو، اس نے میری بیٹی کو، اس نے میری بیوی کو کن کلمات کے ساتھ پکارا، اور یہاں فوراً کیا بنا؟ وہ امیج بنا، وہ پکچر بنی، وہ تصویر بنی، اور جیسے ہی وہ تصویر بنی ہم کسی سے پوچھنے نہیں جاتے کس نے کیا کہا ہے، بلکہ فوراً یہاں دماغ میں کیمیکل کون سے بنتے ہیں؟ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو، گالی کے بول کس کے ہیں؟ شیطان کے۔ اس کو انگلش میں ابیوز ساؤنڈ کہتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے جو چیز جہاں سے آتی ہے وہ انسان کو وہیں لے کے جاتی ہے۔ قرآن کہاں سے آیا؟ قرآن کہاں سے آیا؟ اور رمضان کے اندر ہمارا رب ہمیں کس کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے؟ صبح قرآن، دوپہر قرآن، شام قرآن، دن قرآن، رات قرآن۔ ذرا ایک لمحے کے لیے ذرا اپنے آپ کو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا پوچھو، پورا رمضان گزر گیا، قرآن نے میرے یہاں کون سی تصویر بنائی؟ قرآن کی کون سی آیت کو میں نے سمجھا؟ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے جس نے میرے اندر تحرک پیدا کیا؟ مجھے کوئی نیا ولولہ ملا، کوئی نئی سوچ ملی، کوئی نئی ڈائریکشن ملی، کوئی نیا راستہ ملا۔ میرے محترم بھائیوں، ٹی وی پہ کوئی نیا کمرشل دیکھتے ہو، کسی پلاٹ کی کمرشل آتی ہے تو دل میں من میں لڈو پھوٹتے نہیں میرا بھی یہاں پلاٹ ہونا چاہیے، اس سوسائٹی میں میرا بھی گھر ہونا چاہیے؟
نئے برانڈ کا موبائل آیا تو دل کیا چاہتا ہے؟ میرے پاس بھی اس قسم کا موبائل ہونا چاہیے۔ کوئی نیا کپڑا آیا، نیا جوتا آیا، نئی گاڑی آئی، اس کو دیکھتے ہی من چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کسی نے موبائل کے بارے میں سنا، گاڑی کے بارے میں سنا، کپڑے کے بارے میں سنا، جوتے کے بارے میں سنا، اس کی خواہش پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم نے پورے ماہ قرآن سنا، کس چیز کی خواہش پیدا ہوئی؟ اس قرآن نے ہمارے دل پہ کیا ایفیکٹ کیا؟ ایک معمولی کیمرہ دیکھ کے، موبائل دیکھ کے، گھڑی دیکھ کے، ایک گھر دیکھ کے میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی۔ قرآن کے اندر الحمد سے لے کے والناس تک رب نے کتنے حکم دیے، ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے کیا کیا انسٹرکشن دی، ہماری سوچ کی ڈائریکشن کو بدلنے کے لیے رب نے ہمیں کیا کیا حکم دیا، ہمیں کس چیز سے بچنا تھا، کس کو دیکھنا تھا، کس کو سننا تھا، کس کو بولنا تھا، کس کو چاہنا تھا، کس کو لینا تھا، کس کو چھوڑنا تھا۔ ہم نے آج اس رمضان میں کس چیز کا عہد کیا؟ میرے محترم بھائیوں، جو چیز نظر آتی ہے اس کی ڈیزائر دل میں پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کو دیکھا، کس چیز کی ڈیزائر پیدا ہوئی؟ کون سی خواہش نے آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے آپ کے اندر تحرک پیدا کیا؟ الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن سن لیا، لیکن میرے اندر جذبات کیا ہوئے؟ گالی سن کے میں آگ بگولا ہو گیا، میری آنکھیں سرخ ہو گئی، میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میری ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، میرے منہ میں سلائیوا آ گیا، میرے جسم میں ہجانی کیفیت آ گئی۔ قرآن سن کے کیا آیا؟ بڑا کیا ہے؟ افضل کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ گالی سن کے اتنا کچھ پیدا ہوتا ہے، قرآن سن کے کچھ پیدا کیوں نہیں ہوا؟ اس کو جانا نہیں، اس کو سمجھا نہیں۔ اس نے یہاں کوئی امیج بنایا، کوئی پکچر یہاں آئی، کوئی تصویر یہاں آئی، کچھ نظر آیا یہاں پہ، گالی سن کے سب کچھ نظر آ گیا۔ اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن اس کا اثر کرے گا جو متقی ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، بات اس کی دل پہ اثر کرے گی جو مومن ہوگا، جو ایمان والا ہوگا، جو خود با کردار ہوگا۔ کبھی سوچو، ان پڑھ شخص گالی دے، اثر کرتی ہے کہ نہیں کرتی؟ اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ کی گلی کا صفائی کرنے والا سویپر، جھاڑو دینے والا سویپر، جو آپ کی گلی کو صاف کرتا ہے، کچرا اٹھانے والا وہ شخص، آپ کو گالی دے اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ وہاں تو نہیں کہتے کہ گالی تو اس کی اثر کرے گی جو مومن ہوگا، جو تقوی والا ہوگا، جو با کردار ہوگا، جو با حیا ہوگا، جو متقی ہوگا، تہجد گزار ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ گالی کا اثر لیتے ہو، پورے 30 دن قرآن سنا، اثر کیوں نہیں آیا؟ یہ اپنے آپ سے سوال پوچھو۔ دل مردہ ہے، دل مردہ ہے۔ سائنس کہتی ہے جو انرجی زیادہ ہوتی ہے اس کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اب گالی جو تھی وہ پازیٹیو انرجی تھی کہ نیگیٹو؟ گالی سنی، اس نے میرے اندر کی نیگیٹیوٹی کو جا کے ایکٹیویٹ کیا۔ ایک گالی سن کے میرے اندر وہ ہیجانی کیفیت پیدا ہو گئی۔ پورا قرآن سن کے میرے اندر پازیٹیوٹی ایکٹیو کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، ہم نے قرآن کو جاننے کی کوشش کی نہیں۔ واللہ یہ رمضان
کس لیے آیا تھا؟ ہم متقی بن جائے۔ ایک لمحے کے لیے ذرا سوچو، ہم نے 26-27 روزے رکھ لیے، کون متقی بن گیا؟ ہم میں سے کتنوں کے اندر اللہ کی خشیت آ گئی، ڈر آ گیا، خوف آ گیا، کس کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں کہ مجھے جہنم سے بچنا ہے، مجھے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے، مجھے اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچانا ہے۔